اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تم ہرگز گمان نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے عمل سے بے خبر ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، صرف اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص دن کے لیے مہلت دے رہا ہے۔ فیہ الابصار، تشخص فیہ الابصار، جس دن کے اندر ان لوگوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کی نشاندہی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہر عمل سے واقف ہے، اور ان کے ظلم کو اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے۔ اگر فوری طور پر براہ راست ان پر عذاب نہیں آ رہا تو فرمایا انما یؤخرہم لیوم، ان کو جو مہلت دی جا رہی ہے وہ ایک خاص دن کے لیے دی جا رہی ہے، وہ قیامت کے دن کے لیے دی جا رہی ہے۔ اس دن جب وہ اپنے ظلم کا انجام دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ اس آیت کریمہ کے تحت حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، اس کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو اس کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ بہت ہی دردناک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو پکڑ لیتا ہے تو پھر اس کو عذاب کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ پھر مفسرین نے اس بات کو بھی نقل کیا کہ ظالموں کو ظلم کا انجام بروز قیامت تو دیکھنا ہی ہے، ان کو بروز قیامت سزا تو مل کر ہی رہے گی، لیکن ظالموں کو سزا رب تعالیٰ دنیا کے اندر بھی ضرور عطا فرماتا ہے۔ جس طرح کہ آپ کے سامنے فرعون کے واقعات ہیں، نمرود کے واقعات ہیں، اور ظالم یہ سمجھتا ہے کہ میرا ظلم ہمیشہ چلے گا، میری طاقت ہمیشہ چلے گی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ظالم کا ظلم ایک وقت تک رہتا ہے، اس کے بعد وہ ظالم نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر بھی سزا دی جاتی ہے، آخرت کے اندر بھی وہ سزا بھگتے گا۔ فرعون بھی یہی سمجھا کرتا تھا کہ میں نے خدائی کا دعویٰ کر دیا ہے، ساری طاقتیں میرے پاس ہیں، لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، وہ یہی سمجھتا رہا کہ میرا ظلم ہمیشہ چلے گا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرمائی تو سمندر کے اندر، دریا کے اندر غرق ہو رہا تھا، اس وقت وہ اعلان کر رہا تھا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، لیکن آواز آتی ہے اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے، اب تو دروازہ توبہ کا تیرے لیے بند ہو چکا ہے۔ گویا کہ وہ نیست و نابود ہو گیا، اور رہتی دنیا کے لیے اس کو آج بھی مصر کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا ہے، کیمیکل لگا کے، تاکہ اگلے اور پچھلے لوگوں کے لیے یہ نصیحت بن جائے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ظلم کی وجہ سے اس کو پھر چھوڑتا نہیں ہے، اس کو دنیا کے اندر بھی سزا دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی سزا مل کے رہنی ہے۔ اسی طرح نمرود کا واقعہ ہے، 400 سال اس نے تخت پر حکومت کی ہے، کبھی اس کے سر میں بھی درد نہیں ہوا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کی وجہ سے اس کو پکڑ لیا تو ایک لنگڑا مچھر داخل ہوا تھا ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں۔ پہلے لوگ آ کے اس کو سجدہ کرتے تھے، اب آ کے اس کو چھتر مارے جا رہے ہیں، تو گویا کہ رب تعالیٰ نے اس کی پکڑ فرما لی، اور جب پکڑ فرمائی تو پھر وہ کچھ نہ کر سکا، وہ نیست و نابود ہو گیا۔ پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی ظالم کو اس کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیتا ہے، ان بطش ربک لشدید، پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے، پھر اس انسان کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اسی طرح واقعہ کربلا ہمارے بالکل سامنے ہے، پوری داستان کربلا ہم نے سن رکھی ہے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے جتنے رفقا ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ ادھر تو یہ صرف 72 افراد تھے، ادھر 22,000 کی فوجیں تھیں۔ اب وہ ظالم سمجھ رہے تھے کہ ہمیں رے کی حکومت مل جائے گی، ہمیں اقتدار مل جائے گا، ہمیں مال مل جائے گا، ہمیں کرسی مل جائے گی، ہماری حکومت ہوگی، ہم موجے کریں گے۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ظالم کا ظلم ہمیشہ نہیں چلتا۔ جب اللہ تعالیٰ پکڑ فرما لیتا ہے پھر اس ظالم کو دنیا کے اندر بھی سزا دی جاتی ہے، آخرت کے اندر بھی ظالم کو سزا دی جائے گی۔ تو یہاں پر علماء نے لکھا کہ 22,000 کی فوج تھی،
وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بڑا مارکا مار لیا ہے، ہم بظاہر جیت چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ہار گئے۔ جب وقت گزرتا گیا، اللہ تعالیٰ نے قبیلہ بنو ثقیف کا ایک شخص جس کا نام مختار ثقفی ہے، 6 سال کے بعد، صرف 6 سال گزرے تھے، 61 ہجری کے اندر واقعہ کربلا پیش آیا، 10 محرم الحرام کو۔ اب یہ واقعہ گزرنے کے 6 سال بعد 67 ہجری کے اندر مختار ثقفی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمت ہوئی، اگرچہ یہ ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اس نے جا کر 1 محرم الحرام کو کربلا والوں اور کوفہ والوں میں اعلان کر دیا کہ میری سارے بیعت کر لو، میں قاتلان امام حسین سے مقابلہ کروں گا اور سب کو چن چن کر نیست و نابود کروں گا، سب کو میں واصل جہنم کروں گا۔ اب یہ مختار ثقفی بظاہر ظالم اور جابر بادشاہ ہے، لیکن یہ کام اچھا کر رہا تھا، لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب مختار ثقفی نے کیا کیا؟ لوگوں سے کہا کہ مجھے واقعہ کربلا کی مکمل تفصیل چاہیے، کس بندے نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا قافلہ روکا تھا، کس فرد نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر آپ کے جسم سے جدا کیا تھا، کس بدبخت نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان پر پانی کو بند کیا تھا، اور کس بدبخت نے فوجیں بلوا کر جنگ کی ابتدا کروائی تھی۔ لوگوں نے تفصیلاً سارا واقعہ عرض کر دیا۔ مختار ثقفی نے سب کے نام لکھ لیے اور اس نے اس وقت اعلان کیا کہ لوگوں اب گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ 22,000 کیا اگر زیادہ بھی ہوتے تو میں نے سب کو واصل جہنم کروا دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت عطا فرمائی ہے۔ چنانچہ مختار ثقفی نے اعلان کیا سب سے پہلے عمر بن سعد کو ہم قتل کریں گے۔ عمر بن سعد کون تھا؟ جس نے 10 محرم الحرام کی رات کو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آ کے یہ گزارش کی کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 1 رات کی مہلت چاہیے، یہ شب عاشور ہے، اس رات میں ہم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام قرآن سے بھی محبت فرماتے ہیں، آپ نفل بھی کثرت سے پڑھا کرتے تھے، ساری رات عبادت میں مصروف رہے۔ اگلے دن جنگ کی ابتدا ہوتی ہے تو اس عمر بن سعد نے یہ 2 ہی آپشن دیے تھے کہ یہاں تو آپ کو بیعت کرنا پڑے گی یا پھر آپ کو جنگ کے اندر میدان جنگ میں آنا پڑے گا، ہمارے ساتھ آپ کو لڑنا پڑے گا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بیعت نہ کی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، آپ جنگ کے لیے اتر آئے۔ اب یہ مختار ثقفی چونکہ جاننا چاہ رہا تھا کہ جنگ کی ابتدا کروانے والا کون سا شخص تھا، کس نے آ کر پورے لشکر کو سنبھالا اور پورے لشکر کو تیار کر رکھا تھا، تو یہی ابن سعد تھا، عمر بن سعد۔ اس کے بارے میں مختار ثقفی نے اعلان کیا کہ کل سب سے پہلے جس بندے کا سر قلم کیا جائے گا وہ ابن سعد ہوگا۔ کسی شخص نے جا کر ابن سعد کو بتا دیا کہ تمہارے بارے میں مختار ثقفی یوں کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کل وہ تجھے ختم کروا دے، قتل کروا دے، تم اپنے آپ کو کہیں چھپا لو، اپنی حفاظت کر لو۔ اس وقت عمر بن سعد کہنے لگا کہ میرا تو وہ دوست ہے مختار ثقفی، اس نے مجھے کیا کہنا ہے، میں چند پیسے اس کو دوں گا اور وہ بدل جائے گا۔ لیکن جب اگلا دن آیا مختار ثقفی نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا کہ جا کر عمر بن سعد کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ چنانچہ جب عمر بن سعد سے جا کر بات ہوئی تو وہ کہنے لگا مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، کس وجہ سے بلایا جا رہا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا مختار ثقفی اگرچہ فاسق، اگرچہ جابر ظالم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے دین کا کام لے رہا ہے۔ اس وقت وہ بالکل جابر بن چکا ہے اور قاتلان حسین سے اس نے بدلہ لے کر رہنا ہے۔ عمر بن سعد کہنے لگا کہ میں فی الوقت نہیں جا رہا، آپ میرے بیٹے حفص کو لے جائیے۔ سپاہی لے کر حفص کو مختار ثقفی کے دربار میں پہنچ گئے۔ مختار ثقفی کہنے لگا کہ تمہارا باپ کدھر ہے؟ اس وقت حفص کہنے لگا کہ وہ گھر کے اندر عبادت میں مصروف ہے، قاتلان حسین میں وہ شامل بھی تھا اور اب گھر کے اندر بیٹھ کر مصلی بچھا کے عبادت کر رہا ہے۔ اس وقت مختار ثقفی نے کہا کہ اگر وہ گھر کے اندر عبادت کر رہا ہے تو یہ جو رے کی حکومت اس نے حاصل کی تھی، اتنا مال و دولت حاصل کیا تھا اور خاندان آل رسول کا جو خون کیا تھا اس کے بدلے میں اس کو تو چاہیے تھا پھر حکومت آ کے کرتا۔ اب گھر میں بیٹھنے کی حاجت نہیں، باہر نکل کر اپنے اقتدار کو وہ کیوں نہیں سنبھال رہا؟ فرمایا کہ اس کو بلایا جائے۔ پھر سپاہی گئے،
کہا کہ اب لا دیا جائے یا کیا کیا جائے؟ اس وقت مختار ثقفی کہنے لگا اب اس کو گرفتار نہیں کرنا، اب صرف مجھے اپنے دربار میں اس کا سر چاہیے۔ پھر سپاہی گئے، عمر بن سعد کا سر اس کے جسم سے جدا کیا، نیزے کی نوک پہ لٹکا کر اس مختار ثقفی کے دربار میں پیش کیا گیا۔ مختار ثقفی نے اس کے بیٹے حفص سے کہا کہ یہ دیکھو پہچانو کس کا سر ہے۔ حفص کہنے لگا یہ تو میرے باپ کا سر ہے، آپ نے تو میری زندگی کا مزہ ختم کر دیا ہے۔ مختار ثقفی نے کہا کہ اس کا بھی سر قلم کر دیا جائے۔ بیٹے کا سر بھی قلم ہو گیا، باپ کا بھی ہو گیا۔ اب مختار ثقفی نے ان دونوں کا سر ایک تش کے اندر ڈال کر مدینہ پاک روانہ کر دیا اور کہا کہ ان دونوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے غیر فاطمی اولاد میں سے بیٹے ہیں، فرمایا کہ جا کر ان کو پیغام دے دینا کہ میں نے آپ کے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لے لیا ہے۔ چنانچہ یہ پہلا شخص تھا مختار ثقفی جس نے قاتلان حسین کو واصل جہنم کروایا۔ پھر خولی بن یزید کی باری آتی ہے۔ یہ وہ بدبخت انسان ہے جو کہا کرتا تھا کہ میں نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا معاذ اللہ سر جسم سے جدا کیا ہے۔ خولی بن یزید کے بارے میں جب مختار ثقفی کو علم ہوا کہ یہی وہ بدبخت ہے جس نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا کیا تھا، خولی بن یزید کو پیغام بھجوایا کہ دارالخلافہ میں آئے۔ وہاں پہنچے، خولی بن یزید چھپ گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ مختار ثقفی نے اب چھوڑنا نہیں، گھر کے اندر ہی چھپ گیا۔ جب فوجیں بھیجی گئیں، تلاشی لی گئی تو گھر کے اندر ہی ایک ٹوکرے کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ اس کی زوجہ سے پوچھا گیا کہ خولی بن یزید کہاں ہے؟ وہ بظاہر ڈر رہی تھی، زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر رہی تھی کہ اس جگہ پر وہ شخص چھپا بیٹھا ہے۔ خولی بن یزید کو وہاں سے نکالا گیا، گرفتار نہیں کیا بلکہ اس کا سر قلم کر کے دارالخلافہ کے اندر پیش کر دیا گیا۔ مختار ثقفی نے کہا کہ یہی وہ بدبخت ہے جس نے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک سر جسم سے جدا کیا تھا، اب اس کے سر کو میرے پاس رکھو اور اس کے جسم کو سر عام آگ کے اندر جلا دیا جائے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ پھر اگلا شخص جس نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان پر پانی کو بند کیا تھا اور دریائے فرات پر، نہر فرات پر جس نے پابندیاں لگا رکھی تھی، اس کا نام شمر ذی الجوشن ہے۔ اس کا یہ طریقہ رہا کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان پر پانی کو بند کیا۔ اس نے بہت سارے مشورے کیے اور اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو طرح طرح سے اذیتیں دینے کی کوشش کی۔ مختار ثقفی نے اس کے پیچھے گھوڑے لگا دیے۔ شمر ذی الجوشن کو پتہ چل گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ کوفہ بھی کراس کر گیا، بصرہ بھی کراس کر گیا، دمشق اور شام یہ شہر کراس کرتا ہوا مدینہ پاک آ گیا۔ کافی عرصہ گزر چکا تھا، 6 سال کا عرصہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیمے کے قریب سے گزرا۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ خیمے کے اندر کون ہے، لیکن پیاس اس کو شدید لگی ہوئی تھی۔ کئی مشکیزیں پینے کے باوجود بھی اس کی پیاس نہیں مٹتی تھی۔ کیوں؟ کہ یہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کا دشمن تھا، ان پہ پانی بند کرنے والا تھا۔ آج یہ اس خیمے کے اندر داخل ہوا جس خیمے میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ مصلی بچھا کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ اس نے آواز دی کہ حضرت پانی کو چاہیے۔ آپ اٹھے اپنے مصلی سے، آپ نے وہ کٹورا بھرا گھڑے سے پانی پیش کیا، پھر دوسرا کٹورا پیش کیا، پھر اور پیش کیا، فرمایا اور چاہیے، یعنی کہ آپ نے اس کو پانی کر دیا۔ وہ شرمسار ہو گیا، پھر باہر آیا تو سوچنے لگا، لگتا ہے کہ امام صاحب کو پتہ نہیں چلا میں کون ہوں۔ دوبارہ پھر خیمے کے اندر گیا، کہنے لگا کہ یا امام زین العابدین، کیا آپ مجھے پہچان رہے ہیں؟ فرمایا بدبخت، تجھے نہیں پہچانوں گا تو کس کو پہچانوں گا؟ تو وہی بدبخت ہے جس نے اہل بیت اطہار علیہم رضوان کو 3 دن پیاسا رکھا اور پانی پر پابندیاں لگا رکھی تھیں۔ کہا پھر آپ مجھے پانی کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کہا جب ہم تیرے مہمان تھے وہ تیرا رویہ تھا، آج تو میرا مہمان بنا ہے اور میں نواز رسول ہوں۔ میرے نانے کا یہ طریقہ ہے کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی محبت کیا کرتے تھے، ان سے بھی پیار کیا کرتے تھے، دین کا سبق پڑھایا کرتے تھے۔ لیکن شمر ذی الجوشن نے پھر گھوڑے کو لگام دی۔ آپ نے فرمایا کہ تو پیاسا ہو کر ہی مرے گا، جتنا مرضی پانی پی لے، پوری دنیا کا بھی پانی پی لے تو کبھی صحت نہیں ہو سکتا۔ ادھر سے مختار ثقفی نے بھی اس کو کافی دوڑایا، کوفہ کا بھی سفر کیا، بصرہ کا بھی کیا، کئی شہر کا راز کرتا ہوا مدینہ پاک آیا۔ پھر دوبارہ یہ چلتا ہوا اسی مقام پر دریائے فرات کے کنارے پر چل رہا تھا۔ ابراہیم بن
اسد نے جب اس کو دیکھا، وہ شخص مختار ثقفی کا ہی تھا، اس نے آ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ پہلے اس کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھا، اس کے بعد جب اس کا سر قلم کر دیا گیا، اب مختار ثقفی سے پوچھا گیا کہ اب کیا کیا جائے؟ کہا کہ باقی جسم کتوں کے آگے ڈال دیا جائے۔ مختار ثقفی سے اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا کام لیا کہ کربلا کے اندر جتنے بھی اہل بیت اطہار کے دشمن تھے، سب کو چن چن کے اس نے واصل جہنم کروایا، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اس پر بھی غالب آ گئی۔ مختار ثقفی نے کتنا اعلیٰ کام کیا تھا، اہل بیت اطہار علیہ مردوان پر ظلم کرنے والے لوگوں کو واصل جہنم کروایا، لیکن یہ بدبخت خود بھی ہو گیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، پھر واصل جہنم ہوا، اسی حالت میں مر گیا۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے علم میں بندے کے بارے میں کیا کچھ ہے، بندے کو معلوم نہیں ہوتا۔ بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بظاہر بڑا نیک ہوں، میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا انسان کو اپنی آخرت کے حوالے سے ہر وقت سوچ و بچار کرتے رہنا چاہیے، سوچتے رہنا چاہیے کہ میری آخرت کیسی ہوگی، میں اپنے شب و روز کیسے گزار رہا ہوں۔ تو یہاں پر علماء نے اس بات کو بھی نقل کیا کہ مختار ثقفی اگرچہ ظالم تھا، جابر تھا، لوگ سوال کرتے ہیں اتنا اعلیٰ کام کرنے کے بعد وہ بدبخت کیوں ہو گیا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے تو بڑے بڑے لڑک جاتے ہیں، جیسے کہ شیطان معلم الملکوت رہا ہے، فرشتوں کا سردار رہا ہے، لیکن جب خفیہ تدبیر غالب آئی تو راندہ بارگاہ کر دیا گیا۔ بخت نصر یہ وہ شخص ہے جس نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام ان کے قاتلین کا بدلہ لیا تھا، اور تقریباً 70,000 افراد کو اس شخص نے واصل جہنم کروایا تھا اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کے محبت میں۔ لیکن وقت گزرتا گیا، یہی بخت نصر بعد میں بدبخت ہو گیا، اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور یہ بھی واصل جہنم ہوا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، اور کبھی ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے، کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اور ظالم کا ساتھ دینا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی محبت کے نعرے لگائے جائیں، اس کو اچھا کہا جائے، یہ بھی اس کے ساتھ دینے کے اندر ہی شامل ہے۔ جس طرح کہ بعض لوگ یزید کو امیر المومنین کہہ دیتے ہیں، بعض یہ بھی کہتے ہیں چونکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے تو وہ تو تابع ہوا، اس کو تو برا نہیں کہنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ نے کبھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بھی پڑھا ہے یا آپ کے اقوال کو بھی پڑھا ہے؟ آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ اس خلافت کے اب حقدار اہل بیت اطہار علیہ رضوان ہیں۔ ایک مرتبہ یزید نے کہا تھا ابا جان آپ مجھے بتائیے بعد کے اندر معاملات کیسے چلیں گے، میں نے تخت کو سنبھالنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر 4 بندے تیرے تخت کی گواہی دے دیں تو تجھے حکومت کرنے کی میں اجازت دیتا ہوں۔ ایک حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جانتے تھے کہ یہ 4 حضرات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی پاسداری کر رہے ہیں، اور میرا بیٹا یہ فاسق و فاجر ہے، یہ کبھی تخت کے قابل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اب اگر لوگ امیر المومنین اس کو کہہ رہے ہیں تو گویا کہ وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم کا ساتھ دینے والوں کو بھی دنیا کے اندر بھی سزا دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی سزا دے گا۔ جس طرح کہ حضرت نوح علیہ السلام بڑا مشہور واقعہ ہے، 12ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ جب طوفان آئے گا اپنوں کو آپ نے کشتی کے اندر سوار کر لینا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو کشتی میں سوار ہوا وہ بچ جائے گا، جو باہر رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سارے افراد آپ کے کشتی کے اندر سوار ہو گئے، ایمان لانے والے 84 یا 88 لوگ تھے، لیکن آپ کا سگا بیٹا کنعان کشتی میں داخل نہیں ہوا۔ جب پانی کی یلغار آئی، جودی پہاڑ پر اس نے چڑھنے کی کوشش کی آپ کے بیٹے نے، لیکن پانی نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا لیا جائے۔ رب تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ یہ قرآن کے الفاظ ہے، حدیث کے نہیں ہے، کسی کا قول نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت تو کیا ایک لفظ کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح علیہ السلام یہ تیرے اہل سے نہیں ہے،
نوح علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، عرض کرتے باری تعالیٰ یہ میری زوجہ سے ہے، میرا بیٹا ہے، ساری زندگی میں نے اس کو پالا ہے، اور تو فرما رہا ہے اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ۔ قرآن کے اندر مزید جواب دیا رب تعالیٰ کی طرف سے، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ، کیونکہ اس کے کام اچھے نہیں ہیں، اس کے کام وہ نہیں ہے جو تمہارے کام ہیں، برے اعمال کی وجہ سے اب یہ تیرا اہل نہیں رہا۔ پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کا بیٹا بدبخت ہو جائے تو وہ بیٹا کہلوانے کے لائق نہیں رہتا۔ یہاں تو صحابی رسول کی بات ہو رہی ہے کہ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کا بیٹا بدبخت ہو گیا تو اس کو ہم بدبخت ہی کہیں گے، اس کو کبھی امیر المومنین نہیں کہا جا سکتا، کبھی اس کو تابعی نہیں کہا جا سکتا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، اگرچہ بظاہر اس نے پگڑی پہن رکھی ہے، جبہ پہن رکھا ہے، داڑھی کیوں نہیں رکھی ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ اگر میری آل میرے طریقے سے ہٹ جائے تو پھر بھی ان کی تعظیم واجب نہیں ہے۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں کہ اگر آل رسول بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہوں تو پھر ان کی تعظیم فرض ہے، اور فرماتے ہیں جب وہ آل رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائیں، اگر ان کے عقائد بدل جائیں پھر ان کی تعظیم کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ اب بندہ کہتا ہے یہ تو سید زادہ ہے، آل رسول ہے، آپ شاہ صاحب کے بارے میں یوں بات کر رہے ہیں، آپ یوں کہہ رہے ہیں، بھائی اس کا عقیدہ تو دیکھو۔ اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے بھی محبت کر رہا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی شانیں بھی بلند کر رہا ہے، پھر تو اس کے جوتے ہمارے سر پر ہیں، اس کی خاک بھی ہم سر پہ اٹھائیں گے۔ لیکن اگر وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں برے الفاظ کہہ رہا ہے، ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اگرچہ وہ کس بھی لقب کے ساتھ ملقب کیوں نہیں، کس بھی عہدے پر وہ فائز کیوں نہیں ہے، جیسا بھی اس نے جبہ کبہ کیوں نہیں پہن رکھا، وہ ہمارے جوتے کی نوک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ تو عقیدے کو سمجھیے، واقعہ کربلا اصل میں ہمیں عقیدہ اور سبق دے رہا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا نے گردنیں کٹا دی لیکن ہاتھ نہیں دیا، صرف مسئلہ تو بیعت کا تھا یا ووٹ دینے کا ہی مسئلہ تھا، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا، آپ نے باطل کا ساتھ نہیں دیا، حق کا ساتھ دیا۔ پتہ چلا کہ بندہ اپنی جان قربان کر دے، وطن قربان کر دے، سب کچھ قربان کر دے، لیکن باطل کے ہاتھ میں ہرگز ہاتھ نہ دے۔ ساتھ دینا ہے تو ہمیشہ حق کا ہی ساتھ دینا ہے۔ اس لیے تو کسی نے کہا قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہیں، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔